بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اور اس کی صورتوں اور آیتوں کے پڑھنے کی فضیلت۔ روزانہ قرآن عظیم کی تلاوت کیا کریں، اس لیے کہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن قرآن پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث نمبر 2 حدیث قدسی میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا غور و فکر کرنے اور تفسیر اور ترجمہ وغیرہ کرنے کی مصروفیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا، یعنی ذکر کرنے اور دعا مانگنے کی فرصت نہ ملی، تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعاؤں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں، یعنی اس کی تمام حاجتیں اور مرادیں پوری کرتا ہوں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے کلام کو اور تھام لو، تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسی خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوق پر۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم قرآن کو سیکھو اور اس کا علم حاصل کرو اور اس کو پڑھو پڑھاؤ، اس لیے کہ قرآن کی مثال اس شخص کے حق میں جس نے قرآن سیکھا اور اس کا علم حاصل کیا، پھر اس کو پڑھا پڑھایا بھی اور اس پر عمل بھی کیا، خاص کر تہجد کی نماز میں پڑھا ایسی ہے جیسے مشک سے بھری ہوئی ایک منہ کھلی مشک جس کی مہک ہر جگہ پہنچتی ہو، اور اس شخص کے حق میں جو قرآن سیکھتا تو ہے اور اس کا علم بھی حاصل کرتا ہے مگر رات کو غافل پڑا سوتا رہتا ہے، نہ تہجد قرآن پڑھتا ہے اور نہ اس پر عمل کرتا ہے، حالانکہ اس کے دل کے اندر قرآن موجود و محفوظ ہے، ایسی ہے جیسے ایک مشک سے بھری ہوئی مشک جس کا منہ کس کر باندھ دیا گیا ہو۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اللہ کی کتاب قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ہر نیکی کا ثواب کم از کم 10 گنا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں کہتا، یعنی یہ نہ سمجھنا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف، لام ایک حرف اور میم ایک حرف ہے، لہٰذا الف لام میم پڑھنے میں 3 نیکیاں ہیں اور ان کا ثواب کم از کم 30 نیکیوں کے برابر ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قابل رشک 2 ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ پاک نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب روز اس پر عمل کرتا ہے، اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ پاک نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب روز اس کے حکم کے مطابق اس مال کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا قرآن پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ، اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کے پڑھو اور چڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر قرآن پڑھا کرتے تھے، اس لیے کہ تمہارا مقام اور درجہ اس آخری آیت پر ہے جو تم پڑھو گے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں خوب ماہر ہے، خوب روا پڑھتا ہے، تو وہ قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار کا فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص یاد نہ ہونے کی وجہ سے اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اسی طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے، اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے کا ایک مشقت اٹھانے کا، سبحان اللہ۔